بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا موضوع قواعد کے اوپر چل رہا تھا، تو بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف پڑھی تھی۔ آج ہم آگے ان کی اقسام پڑھیں گے۔ بچوں اسم معرفہ کی آگے مزید 4 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم کی اگر ہم بات کریں، وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے اسم علم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر شاعر مشرق۔ اب علامہ اقبال، نام تو ان کا علامہ محمد اقبال ہے، لیکن ان کو ایک خاص نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی کہ شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ شاعر مشرق اسم علم کہلائے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم دیکھیں گے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر بچوں وہ اسم معرفہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، یعنی وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ لے لے، جیسا کہ ریاض صاحب ریاضی پڑھاتے ہیں، وہ بہت اچھے استاد ہیں، تو بچوں یہاں پر ریاض صاحب کا نام لکھا ہے اور اس دوسرے جملے میں ان کا نام نہیں لکھا، یہاں پہ وہ کا استعمال کیا ہے، تو بچوں یہ وہ جو ہے قواعد کی روح سے اسم ضمیر کہلائے گا۔ اسی طرح تیسری قسم اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ وہ بس، یہ موبائل۔ تو بچوں اس میں وہ اور یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری قسم دیکھیں گے اسم موصول۔ بچوں اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر معنی سمجھ نہ آئے، جیسا کہ جو کوئی، جس، جنہوں، یہ الفاظ جو ہیں وہ اسم موصول کہلاتے ہیں۔ جیسے وہ چور، وہ پولیس ہی تھی جنہوں نے چوروں کو پکڑ لیا، تو یہاں پہ جو لفظ جنہوں نے آیا ہے تو یہ لفظ اسم موصول کہلائے گا۔ اس کے بعد بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس معرفہ کی ہم نے دیکھی 4 اقسام، اور اس معرفہ کی جو پہلی قسم ہے اسم علم، آگے بچوں اس کی پھر 5 اقسام ہیں۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب بچوں وہ اسم علم جو حکومت کی طرف سے کسی خوبی کی وجہ سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء۔ شمس العلماء جیسے مولانا الطاف حسین حالی کو، ڈپٹی نذیر احمد کو، سر سید احمد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا، تو یہ حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو جو نام حکومت کسی خوبی کی وجہ سے دے گی تو وہ بچوں خطاب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسم علم کی دوسری قسم لقب ہے۔ لقب جو عوام کی طرف سے کسی خوبی کی وجہ سے ملے، یعنی جو بندہ عوام میں کسی خوبی کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، تو اس خوبی کی بنا پر اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، تو اس نام کو لقب کہتے ہیں۔ جیسے قائد ملت فاطمہ جناح، جنہوں نے قوم کی خدمت کی، قوم کے لیے کام کیا، تو قوم نے انہیں اس کام کی وجہ سے ایک نام دیا، اور وہ نام دیا قائد ملت کا۔ اس کے بعد
تیسری قسم بچوں تخلص ہے. تخلص وہ اسم آلہ جس میں مختصر نام جو شعراء کرام اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. عام طور پر بچوں آپ لوگوں نے شاعری پڑھی ہوگی تو عام طور پر کسی بھی غزل کے آخر میں جو شعر استعمال کیا جاتا ہے اس میں عام طور پر شعراء کرام اپنا نک نیم یعنی تخلص لکھتے ہیں. تو اس نام کو جو شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں. یہ مختصر نام ہوتا ہے, یہ پورا نام استعمال نہیں کیا جاتا. اپنے پورے نام میں سے ایک حصہ جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے. جیسے میر تقی میر ان کا پورا نام تھا تو اس میں سے میر تخلص ہے. فیض احمد فیض ان کا پورا نام فیض احمد تھا لیکن تخلص جو ہے ان کا فیض ہے. جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب, پورا نام ان کا مرزا اسد اللہ خان غالب ہے لیکن بچوں اس میں سے انہوں نے صرف غالب جو ہے وہ اپنے تخلص کے لیے مخصوص کر لیا, تو ایسے نام کو تخلص کہتے ہیں. اب چوتھا رکن دیکھیں گے کنیت. کنیت بچوں وہ نام ہوتا ہے جو باپ ماں یا بیٹے سے کسی تعلق کی بنا پر پکارا جاتا ہے, اسے کنیت کہتے ہیں. جو ماں یا باپ کے حوالے سے بیٹے کے حوالے سے کسی تعلق سے پکارا جائے, جیسا کہ ابن مریم جو ہے وہ کنیت کہلائے گا. اس کے بعد آخری اسم علم کی جو قسم ہے وہ ہے عرف. بچوں ماں باپ جو بچپن میں پیار سے آپ کو نام پکارتے رہتے ہیں جیسے مون, چندا, گڈو, پری, ننی, تو ایسے نام جو ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. یا پھر بچوں وہ نام جو آپ کے اصل نام کو بگاڑ کر پکارا جائے اسے عرف کہتے ہیں. جیسا رشید نام سے شیدہ, عمران سے مانی, تو یہ بچوں عرفی نیم ہوتے ہیں. اسی طرح جو ماں باپ آپ کو پیار سے پکارتے ہیں مون, چندا, گڑیا, تو وہ نام بھی عرف نام کہلاتے ہیں. تو بچوں یہاں پہ ہمارا اسم معرفہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم اسم نکرہ کی طرف آتے ہیں. عزیز طلبہ, اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں: اسم اعلیٰ, اسم صوت, اسم مصغر, اسم مکبر اور اسم ظرف. اسم اعلیٰ اس کی پہلی قسم ہے, اس کی تعریف دیکھیں گے. اسم اعلیٰ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے, جیسا کہ قلم بھی ایک اوزار ہے, چاقو, چھری, تلوار وغیرہ یہ ایک اوزار ہیں, تو یہ اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں. اس طرح دوسری قسم اسم صوت ہے. اسم صوت آواز کو کہتے ہیں. وہ اسم نکرہ جو کسی آواز کو ظاہر کرے, مثلا کوئل کی آواز جو ہے وہ کو کو ہے, بلی کی آواز میاؤں میاؤں, اس طرح بکری کی آواز میں, تو ان آوازوں کو اسم صوت کہا جاتا ہے. اسی طرح اسم مصغر کی طرف آئیں گے. تیسری قسم وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے, مثلا پیالی وغیرہ. اسی طرح بچوں اسم مکبر جس کا مطلب بھی بڑا ہے, تو وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے گا وہ اسم مکبر کہلاتا ہے, جیسا کہ پگڑ وغیرہ. اسی طرح 5ویں قسم اسم ظرف ہے. اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر کیا جائے, مثلا مسجد اور شام کا وقت, دوپہر کا وقت, سال, مہینہ. اسم ظرف کی آگے بچوں پھر 2 اقسام ہیں, ظرف مکان اور ظرف زمان. جیسا کہ عزیز طلبہ ان کے نام سے ظاہر ہے, ظرف مکان وہ اسم نکرہ جو کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے. اب جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اسکول ہو سکتا ہے, بس سٹاپ ہو سکتا ہے, ریلوے اسٹیشن ہو سکتا ہے, کمرہ ہو سکتا ہے. تو کسی بھی جگہ کے نام کو اگر ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہ ظرف مکان کہلائے گا. اسی طرح ظرف زمان. عزیز طلبہ
وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، زمانہ، زمان سے زمانہ، اس کے یعنی نام سے ہی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسا کہ شام، دوپہر، گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، سیکنڈ، یہ اسم ظرف زمان کہلائے گا۔ اس کے بعد بچوں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ بورڈ میں یہ ایم سی کیوز کیسے پوچھے جائیں گے، آپ کا سوال کیسے بنے گا۔ تو یہ میں نے 2 سوال میں نے لکھے ہیں، ذرا توجہ کریں گے۔ مثلا وہ سوال لکھے گا میر گرامر کی روح سے کیا ہے، تو لفظ میر جو ہے وہ خطاب ہے، کنیت ہے، اسم اعلی ہے، تخلص ہے، کیا ہے؟ تو خطاب تو بچوں آپ کو پتہ ہے وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، کنیت جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے، اسم اعلی جو ہے وہ تو اوزار ہوتا ہے۔ تو میر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تخلص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ بس جا رہی ہے، تو وہ پوچھے گا اس جملے میں وہ جو ہے وہ کیا ہے گرامر کی روح سے، وہ لفظ کیا ہے گرامر میں؟ اسم صوت ہے؟ نہیں، اسم صوت تو آواز کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسم مکان ہے؟ نہیں، یہ تو جگہ کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عرف تو نک نیم کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے۔ تو بچوں اس طریقے سے بورڈ میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، آپ کو بس ان کے نام، ان کی ڈیفینیشن، ان کی اقسام، یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے پھر اگلے قواعد کے اصول جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اوکے عزیز بچوں، اللہ حافظ۔